جائیں گے وہاں اسلام نام کی چیز نہیں تھی، آج وہاں کی ریاستوں کی ریاستیں مسلمان ہو چکی ہیں۔ اگر چائنا میں جائیں گے تو وہاں کے لوگ بے دریغ مسلمان ہوئے ہیں، آج پوری 2 اسٹیٹیں وہاں اسلام کی ہیں۔ اگر ہم پورے یو ایس اے میں جائیں، اسپین میں جائیں، فرانس کے اندر جائیں، جرمن میں جائیں، تو ہر جگہ پتہ لگتا ہے کہ مسلمان تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ مسلمان کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، مسلمان کوئی ملک فتح نہیں کر رہے۔ لیکن جب ہم ہندوستان میں آتے ہیں تو یہاں یہ پتا لگتا ہے کہ مسلمان دیوبندی ہے، بریلوی ہے، مسلمان انصاری ہے، قریشی ہے، مسلمان پٹھان ہے، مسلمان فلاں ہے، مسلمان فلاں ہے۔ ان کا اسلام ان کے درمیان محدود ہو گیا، ان کا اسلام ان کے درمیان آپس میں دستے گریبان ہے، ان کا اسلام ذات اور برادریوں تک محدود ہو کر رہ گیا، علاقائیت تک محدود ہو کر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پورے ملک میں چوٹیاں کھاتے ہیں، پورے ملک میں ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ سرکار نے ظلم کر دیا۔ سرکار نے نہیں ظلم کر دیا میرے بھائی، ہم نے مدینے والی سرکار کو چھوڑ دیا، اس لیے ظلم کر دیا۔ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ وہ ہیں جنہوں نے ذات اور برادریوں کے بندھن توڑ دیے۔ محمد الرسول اللہ وہ ہیں جنہوں نے امیر اور غریب کے بندھن توڑ دیے۔ محمد الرسول اللہ وہ ہیں جنہوں نے کالے اور گورے کی تمیز کو ختم کر دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے سے کسی دوسرے آدمی کو کمتر سمجھتا ہے، مسئلہ سن لو، زیادہ تر مسئلے سنتے رہتے ہو نا، قرآن خوانی والے، حلوے والے، بریانی والے، اور پھر ابا مر جائے تو باپ کو بخشوانے آ جاتے ہو مولوی کے پاس کہ جی مولوی صاحب 1000 روپے لے لو، دعا کر دینا، ہمیں جتنی مرضی قورمے کھلا لے، ان کو بریانیاں کھلا لے، کسی کا باپ نہیں بخشا جانے کا۔ کیسے بخشا جائے گا؟ محمد الرسول اللہ وہ ہیں جنہوں نے انسانیت کو برابری کا درجہ دیا۔ اگر آج کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یہ سمجھتا کہ اس کی برادری مجھ سے چھوٹی ہے، کان کھول کے سن لو اطمینان سے بات، اگر آپ یہ سمجھتے کہ اس کی برادری چھوٹی ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، یہ مجھ سے غریب ہے، یا یہ میرے مذہب کا نہیں، یا یہ مسلمان نہیں ہے، یا یہ کسی ایسی برادری سے تعلق رکھتا ہے جسے دنیا والے اونچی برادری نہیں سمجھتے، اگر آپ چھوا چھوت کے مریض ہیں، اگر آپ انسانوں میں فرق کرتے ہیں، اگر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں آپ کو امیر اور غریب، گورے اور کالے سے نفرت محسوس ہوتی ہے، تو کان کھول کر سن لو کہ تم عبد الرحمن ہو سکتے ہو، محمد الرسول اللہ کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکثر میں پوچھا کرتا ہوں آپ سے، یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ آج پوری دنیا میں جو اسلام ہے، ہمارے پاس جو یہ اسلام ہے، یہ ہمارا اسلام آپس میں کیوں لڑ رہا ہے؟ ان کا اسلام آگے کیوں جا رہا ہے؟ ایک اطمینان سے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے اس میں مزاج نبوت نہیں، ہمارے پاس جو دین ہے اس میں مزاج نبوت نہیں ہے، اس میں ہم نے اپنے مزاج کو داخل کر لیا ہے۔ تو میں ہندوستانی مسلمانوں سے اکثر پوچھتا ہوں، میں دلی بھی گیا تھا، ایک جلسہ تھا بہت بڑا، وہاں کے کئی سرکاری مولوی بھی تھے، میں نے تقریر میں ان کو بھی پوچھا، میں کہا جن کو تم نے بتایا ہمیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ہم جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، ان کی قیدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے، اور تم میاں صاحب جن کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، جن کی سلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، جو پردھان منتری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو مکھیہ منتری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جن کو بڑے بڑے افسر دیکھ کے سلام کرتے ہیں، تمہیں دیکھ کے تو کبھی کوئی چپڑاسی بھی مسلمان نہیں ہوا بھائی؟ ہمارے اور ان کے اسلام کا معیار کا اندازہ لگائیے۔ آج کے اسلام کو دیکھیے نا، ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟
مسلمان ہونا تھا دور کی بات، وہ جو بات آپ سے پہلے میں کہی، ہمیں دیکھ کر وہ کم از کم اس بات کا اقرار تو کرے سامنے والا کہ یہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان ہے، شراب نہیں پیتا، یہ مسلمان ہے، زناکار نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ دوسرے کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، کم از کم اتنی بات تو پیدا ہو۔ اب وہ ریڈلی مسلمان کیوں ہوئی یہ سنتے جائیے۔ ریڈلی مسلمان کیوں ہوئی؟ یہاں بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئی ہندوستان میں، بیٹھے کہ نہیں بیٹھے بھائی؟ کئیوں کو میری بات ہو سکتا ہے بری بھی لگ جائے، بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوئے، دھڑا دھڑ تعویذ پہ تعویذ دے رہے، دے ڈھول بج رہا ساتھ میں۔ لوگ مسلمان کیسے ہوں گے ان کو دیکھ کے؟ آؤ ریڈلی کو پوچھا پھر ان لوگوں نے، سارے کیمرے بند، قلم لگ گئے جیبوں میں کہ اب مسلمانوں کی تاریخ کیوں لکھیں گے، لیکن اس سے پوچھتے ہیں کہ ریڈلی تو مسلمان کیوں ہوئی؟ ریڈلی کہنے لگی کہ جس مکان میں قید تھی، جس قید خانے میں مجھے رکھا گیا، جو مسلمان پہرے دار میرے پہرا دیا کرتے تھے، کہنے لگی میں نے 1 سال مسلسل نوٹ کیا، میں ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھتی تھی، ان مسلمان پہرے داروں نے کبھی شرم و حیا کی وجہ سے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ کہتی میری اور ان کی آنکھیں کبھی ملی ہی نہیں۔ کہتی میں نہا کے اپنے کپڑے گندے دھو کے پھیلا دیتی تھی جو باہر رسیوں پر، تو یہ جو مسلمان ہیں ان کپڑوں کو بھی دیکھنا گناہ سمجھتے تھے، شرم و حیا کی وجہ سے ان کپڑوں کو بھی کبھی نہیں دیکھا۔ کہتی جب میں نے ان کا کردار دیکھا، ان کا جب معاملہ دیکھا، تب میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اسلام کو پڑھوں، اور جب اسلام کو پڑھا تو اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، کیا ہمارے کردار کو دیکھ کر کبھی کسی کے دل میں ایسا خیال آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ کیا چندہ دے دینا صرف مسئلے کا حل ہے؟ داڑھی رکھ لینا مسئلے کا حل ہے؟ ایک مسئلہ ہے نا سلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، یہ مسئلہ ہے کیا بھائی؟ کیوں اونچی ہو؟ یہ ٹخنوں سے اونچی اس لیے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل عرب اتنے لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے، تکبر کی وجہ سے پیچھے 2 خادم چادر پکڑ کے چلتے ہوئے تھے بعض اوقات۔ تو میرے آقا نے حکم فرما دیا کہ سلوار اونچی رکھو، کیوں؟ تاکہ تکبر نہ ہو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میری چادر تو کئی مرتبہ نیچی ہو جاتی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابوبکر تم ان میں سے تھوڑی ہو، یعنی تکبر کرنے والوں میں سے تھوڑی ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ جن کی سلوار اتنی کی بجائے اتنی اونچی ہو، ایک عام بات کرتا ہوں آپ سے، اور گردن میں اتنا موٹا سریا ہو، کسی غریب آدمی سے، کسی غریب مسلمان سے مصافحہ نہ کرتے ہو، سیدھے منہ کسی سے بولتے نہ ہو، تو ایسی سلوار اونچی کر کے کیا کرنا ہو؟ مسئلہ تو تکبر کو ختم کرنا۔ تو اسی طرح مسئلہ تو اسلام کے کردار کو غیر مسلم اقوام کے سامنے پیش کرنا، پریکٹیکل۔ محمد رسول اللہ نے جو اسلام پیش کیا وہ پریکٹیکلی کیا، زبانی نہیں کیا۔ امیہ اور اس کے اولاد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ مارتے تھے، لیکن جس دن محمد رسول اللہ نے بلال کو اپنے پاس اپنایا تو بلال کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ ایک جنگ کے موقع پہ بدو آیا اور اس نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن اگر مسلمان ہو جاؤں تو آپ کیا دیں گے؟ یہ اندازہ لگائیے آج 2016 میں، جبکہ آج بھی کچھ لوگ اپنے گھروں میں الگ برتن رکھتے ہیں غریب کو پانی پلانے کے لیے، پتہ ہے نا آپ کو یہ بات؟ اب بھی کچھ لوگ اپنے گھروں میں برتن رکھتے ہیں، غریب کو الگ پانی دینے کے لیے الگ برتن رکھتے ہیں۔ تو اس وقت کیا حالت ہوگی چھوا چھوت کی جب محمد رسول اللہ دنیا میں آئے تھے؟ اس بدو نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا ہم تجھے اپنی چھاتی سے لگا لیں گے، سینے سے لگا لیں گے۔ رونے لگا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ نبی ہونے سے قبل بھی مکے کے سب سے بڑے خاندان کے فرزند ہیں، مکے کے سب سے خوبصورت شخصیت کے مالک
مالک ہیں, مکے کے سب سے شریف انسان ہیں, رونے لگا, کہنے لگا سچ مچ آپ مجھ غریب کو بدو کو اپنے سینے سے لگائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل, تم کلمہ پڑھو, ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے. اس نے کلمہ پڑھا, محمد رسول اللہ نے اس بدو کو اپنے سینے سے جب لگایا, رونے لگا. جب اطمینان ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں دشمن کا گڈریا ہوں, دشمن کی بکریاں چراتا ہوں. جب اسلام قبول کرنے آیا تو 5000 بکریاں باہر ہیں میرے پاس, آپ رکھ لیجئے, قربان جاؤں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابی, مسلمان بے ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اب کیونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, پہلے دشمن کو اس کی امانت لوٹا کر آؤ, اس کے بعد پھر ہم اپنے معاملے میں آگے بڑھیں گے. ہم لوگ کوئی مسلمان ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ. میرا نام محمد عثمان ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا ظاہر اور باطن ویسا نہیں ہے جیسا کہ اسلام چاہتا ہے ہم سے. دنیا سسک رہی ہے اسلام کے لیے, لوگ تڑپ رہے ہیں دین کے لیے, اور یہاں دین والے لوگ انہوں نے آپس میں طبقے بنا لیے, ذاتیں بنا لی, برادریاں بنا لی, مسلک بنا لیے, علاقے بنا لیے, اور یہ اس کے بعد خانہ جنگی میں اس طرح مصروف ہیں کہ دنیا دم توڑ رہی ہے, یہ اپنی لڑائی کے اندر مست لگ رہی ہے. تو ابتدا کریں گے انشاءاللہ, ہم اسلام کی طرف کے نہیں آئیں گے, کریں گے انشاءاللہ. کیسے؟ وہ بھی سنتے جائیے. ابتدا جو کرنی ہے اپنی بیوی سے نہیں کرنی, ابتدا اپنے بچوں کو نمازی بنا کے نہیں کرنی, ابتدا اپنے پڑوسیوں کو کان پکڑ کے مسجد تک لے جا کے نہیں ہوگی, ابتدا محلے والوں کو پکڑ کے کھینچ کے لے جاؤں گا نہیں کرنی, ابتدا بڑا سا جلسہ کر کے لوگوں کو تقریر سناؤں گا نہیں ہوگی. ابتدا تب ہوگی جب پہلے میں اپنی ذات سے ابتدا کروں گا. کہاں سے بھائی؟ یہ نہیں ارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے, بیوی نماز نہیں پڑھ رہی, پہلے خود اپنے اندر تبدیلی, اپنی زبان کو. اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا اور دوسروں کا دل دکھاتا ہے, نماز پڑھتا ہے دوسروں کا دل دکھاتا ہے, اس کی نماز خدا کے نزدیک قبول نہیں ہے. نماز پڑھتا ہے پڑوسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, وہ نمازی نہیں ہے. نماز پڑھتا ہے غریب کے منہ میں نوالا نہیں ڈالتا, وہ نمازی نہیں. نماز پڑھتا ہے دولت مند ہونے کے باوجود دروازے پر سائل آتا ہے اس کو دھکا دیتا ہے, یہ نمازی نہیں ہے. نمازی تو وہ ہوتا ہے جو سراپا اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں, جس کی نماز اس کو غصے میں آنے کے وقت روکے, جس کی نماز اس کو ظلم کرنے سے باز رکھے, جس کی نماز غریبوں کے ساتھ چھاتی ملوا دے, جس کی نماز چھوا چھوت کو ختم کر دے, جس کی نماز بیوی اور بچوں کے لیے رحم دل ہو جائے, جس کی نماز اس کو ایمانداری سکھا دے, جس کی نماز اس کو سچ بولنا سکھا دے, وہ نمازی بن جاتا ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں تبدیلی آئے, میں بھی چاہتا ہوں تبدیلی, آپ بھی چاہتے ہیں تبدیلی. ہم چاہتے ہیں کہ 10 نوجوان آئیں مسجد کو صاف کرتے, لیکن کیا اچھا ہو کہ میں بذات خود ایک جھاڑو اٹھاؤں مسجد کو صاف کرنے لگا. ہم چاہتے ہیں کہ بہت ساری دولت ہو, پھر ایک لنگر لگائیں, غریبوں کو کھلائیں. یہ کیا اچھا ہے کہ صرف میرے پاس 2 روٹیاں ہی فالتو ہوں تو میں ان کو لپیٹ کے ہاتھ میں رکھوں, جہاں کوئی غریب مل جائے اپنے حصے کا حق ادا کرتا ہوا چلا جاؤں. لیکن یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم ابتدا اپنی ذات سے کریں گے. کس سے ابتدا کرنی ہے بھائی؟ بولے بھائی کیسے ابتدا کریں گے؟ اور اپنی ذات سے ابتدا کرنے کے لیے اس بات کی پابندی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ چغل خور نہ ہو, مسلمان غیبت کرنے والا نہ ہو, مسلمان
ان دو بیماریوں سے جب پیچھے ہٹ جائے گا، اگر ہم کسی سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہیں، اگر آپ یقین مانیے میں تجربے سے بات یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہے، کوئی کام آپ کے پاس فالتو نہیں ہے اور آپ دو آدمی بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہیں کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، تو آپ 5-10 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ کو چپ ہونا پڑے گا، اور چپ ہونا غیبت کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ؟ نہیں۔ کون سی والی؟ کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ آدمی مسلمان ہو جائے جو ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہے، اس بات کو مان جائے کہ مسلمان ایماندار، بولیے بھائی، مسلمان ایماندار ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تب جب ہم اپنے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر پختگی سے قائم رہیں گے۔ جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔